ریشنلائزیشن کا دوسرا طریقہ ڈیموکریٹائزیشن ہے۔ اس کا مفہوم ہے معاشرت کو اور بطور خاص سیاست کو عامی بنانا۔ اس کا مطلب نہ تو قطعاً آمریت کا خاتمہ کرنا ہے اور نہ عوام الناس کی رائے کا احترام کرنا، بلکہ اس کا مطلب ہے معاشرے کے ذہین، صاحب علم اور ذمہ دار افراد، یعنی اسلامی اصطلاح میں اہل الرائے اور اہل فتویٰ کو بے دخل کر کے ایک ایسی عوامی یا جمہوری تنظیم قائم کرنا جس کے پردے میں یہودی ساری دنیا پر اپنی آمریت قائم کر سکیں۔ ڈیموکریٹائزیشن کا نصب العین ڈیموکریسی یعنی آج کل کی اصطلاح میں جمہوریت قائم کرنا ہے، جو ریشنلزم کی دوسری بنیادی شرط ہے۔ جمہوریت کا نعرہ بظاہر بڑا دلکش، سحر انگیز اور معقولیت پر مبنی ہے۔ غریب اور امیر برابر ہوں، جاہل اور عالم یکساں ہوں، نہیں بلکہ جہلا، علماء اور عوام امیروں پر بھی شفقت لے جائیں۔ ہر انسان کے حقوق مساوی ہوں۔ ہر انسان انسان ہے، اس لیے اسے اپنی حکومت، اپنی قوم اور اپنے ملک کے معاملات میں حصہ ملنا چاہیے۔ کوئی مذہب، کوئی سیاسی نظام، کوئی عدل اور کوئی انصاف اس حق کو چھین نہیں سکتا۔ یہ تمام باتیں اپنی جگہ بڑی وقیح ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایسے الفاظ ہیں جن کے پیچھے 1% بھی حقیقت نہیں۔ ایسے سبز باغ ہیں جن کے پھل کا مزہ آج تک کوئی چکھ نہیں سکا۔ اگر جمہوریت کی ابتدا اور اس کے پس منظر کا جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ یورپ کے بادشاہ عرصہ دراز تک یہودیوں کو اپنا کھلونا بنا کر استعمال کرتے رہے۔ کبھی ان سے دولت چھین کر انہیں ملک بدر کر دیا، کبھی عوام کو اکسا کر انہیں مروا دیا، کبھی انہیں مذہبی جنون کی آڑ میں لوٹ لیا۔ طاقت کے ان خود سر علمبرداروں کے ہوتے ہوئے یہود کے لیے کہیں جائے امن نہ تھی۔ البتہ ایک صورت کارگر ہو سکتی تھی کہ چند طاقتور افراد کے بجائے طاقت ان چند لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے جنہیں اپنی طاقت کا علم ہی نہ ہو۔ اگر ایک کے بجائے 1,00,000 یا 1,00,00,000 انسانوں میں بادشاہت کے حقوق تقسیم ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ یہود کی باز پرس کرنے والا کون ہوگا؟ وہ تجارت، علم اور دولت سے لوگوں کے ذہنوں، مزاجوں اور معاشرے کو بدل دیں گے۔ وہ روپے سے ووٹ خرید سکیں گے اور منتخب نمائندوں سے جو کام لینا چاہیں لے سکیں گے۔ یہودی سوچ کے اس فیصلے نے جمہوریت کا سنگ بنیاد رکھا اور انہوں نے بادشاہت کے منصب کو خاک میں ملا کر جمہوریت نامی متبادل سیاست پیش کی۔ اب انہیں ہر جگہ شہری حقوق حاصل ہو گئے، جمہوری ممالک کی فضا ان کے حق میں سازگار بن گئی اور وہ مطلق العنان حکمرانوں کے ہاتھوں اپنے کرتوتوں کی سزا پانے سے محفوظ ہو گئے۔ جمہوریت کا نام ایسا چلا کہ آج اس کے خلاف بولنا جہالت اور پسماندگی کی دلیل سمجھا جاتا ہے۔ جمہوریت اس وقت مقبول ترین طریقہ حکومت اور ساری دنیا کا سکہ رائج الوقت ہے، جبکہ در حقیقت یہ نظام حکومت نہ کسی عقلی کسوٹی پر پورا اترتا ہے، نہ عملاً مفید ثابت ہوا ہے، نہ فطری طور پر درست ہے۔ اسے یہودی دماغوں نے گھڑا ہے اور یہ ان کے تسخیر عالم کے منصوبے کی سب سے اہم کڑی ہے۔ اس کو بروئے کار لاتے ہوئے انہوں نے عالم اسلام سے خلافت اور عالم کفر سے بادشاہت کا خاتمہ کیا اور ساری دنیا پر اپنے غلبہ کلی کے لیے راہ ہموار کی۔ شروع میں اس طرز حکومت کو مقبول بنانے کے لیے دنیا کو یہ نعرہ دیا گیا کہ یہ ایک ایسا طرز حکومت ہے جس میں عوام کی حکومت عوام کے لیے اور عوام میں سے ہوگی، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ دنیا کے کٹر جمہوری ممالک میں ایک دن کے لیے بھی یہ نعرہ صادق نہیں آ سکا۔ یہ پرفریب نعرہ دھوکے اور سلاب کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ ایسا خواب ہے جو دیکھتے تو ہم سب ہیں، لیکن اس کی تعبیر کسی کو نہیں مل سکتی۔ اس موقع پر اگر ہم یہودی دانشوروں کے ترتیب دیے گئے منصوبوں کے خاکے پر نظر ڈالیں تو حیرت انگیز انکشافات سامنے آتے ہیں، جن کا جاننا جمہوریت کے سائے میں پروان چڑھنے والی نئی نسل کے ان مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے جو خلافت کے نام سے بیزار اور بادشاہت کو گالی سمجھتے ہیں۔ اس لیے ذرا تفصیل سے اس نظام کے مختلف گوشوں پر صہیونی داناؤں کی مشہور زمانہ خفیہ دستاویز کی مدد سے روشنی ڈالتے ہیں۔ ان مخفی دستاویز میں سے جن کی کل تعداد 24 ہے، 10ویں دستاویز کا مرکزی عنوان ہے اقتدار کی تیاری۔ ذیلی عنوانات عام رائے دہندگی اور جمہوریتوں کا آغاز سے شروع ہو کر فرما روائے عالم کا اعلان پر ختم ہوتے ہیں۔ سامعین اسی سے سمجھ سکتے ہیں کہ
کہ جمہوریت اگر دنیا پر قائم رہی تو اس کا انجام کس موڑ پر جا کر ہوگا۔ آئیے جمہوریت کے پرفریب نظام کو ترتیب سے دیکھتے ہوئے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے درج ذیل اقتباس کے ذریعے یہ ملاحظہ فرمائیں کہ اس نظام حکومت کو کس طرح اور کس مقصد کے لیے ایجاد کیا گیا۔ مطلق اکثریت چونکہ صرف تعلیم یافتہ ممتول لوگوں کے ووٹ دینے سے حاصل نہیں کی جا سکتی، اس لیے اس مقصد کے حصول کے لیے ہم ہر فرد کو اس کے طبقے اور تعلیم کے امتیاز کے بغیر ووٹ دینے کا حق دلوائیں گے، اور اس طرح ہر فرد میں اپنی اہمیت کا احساس اجاگر کر کے ہم غیر یہود میں خاندان کی اہمیت اور تعلیم کی قدر و قیمت ختم کر دیں گے، اور کسی فرد کی اس امکانی صلاحیت کو کہ وہ کوئی اختلافی رائے دے سکے مفلوج کر دیں گے۔ عوام جن کی قیادت ہمارے ہاتھ میں ہوگی ایسے افراد کو آگے آنے کا موقع نہیں دیں گے اور ان کی بات سننے کے روادار نہیں ہوں گے۔ عوام ہماری بات سننے کے عادی ہو چکے ہوں گے اور ہم ہی ان کی اطاعت اور توجہ خرید سکیں گے۔ اس طرح ہم ایک کور چشم اور ناعاقبت اندیش عظیم قوت پیدا کریں گے جو کبھی بھی اس قابل نہیں ہو سکے گی کہ ہمارے گماشتوں کی رہنمائی کے علاوہ جنہیں ہم نے عوام کا قائد بنایا ہے کسی اور کی رہنمائی قبول کرے۔ لوگ صرف انہی کی رہنمائی قبول کریں گے چونکہ انہیں باور کرا دیا گیا ہوگا کہ ان کی معاشی فلاح، خوشحالی اور حقوق کے حصول کا انحصار انہی قائدین پر ہے۔ حکومت کی منصوبہ بندی صرف ایک فرد کو کرنی چاہیے۔ اگر اس منصوبہ بندی میں بہت سے دماغ شامل ہو جائیں تو اس پر کبھی بھی کامیابی سے عمل درآمد نہیں کیا جا سکتا۔ 10ویں دستاویز جمہوریتوں کا آغاز 116۔ اب اگلے اقتباس کو سنیے جس سے جمہوری نظام حکومت کا غیر فطری، غیر معقول اور غیر مفید ہونا بخوبی واضح ہوگا۔ انہوں نے یعنی غیر یہودیوں نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا کہ عوام بصیرت سے محروم ہوتے ہیں، اور اس لیے جو لوگ ان عوام میں سے منتخب ہو کر حکومت کرنے کے لیے آئیں گے وہ بھی رموز مملکت سے اتنے ہی نابلد ہوں گے جتنے کہ وہ عوام جنہوں نے انہیں منتخب کیا ہوگا۔ وہ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ رموز مملکت کا ایک ماہر، خواہ وہ کتنا ہی بے وقوف کیوں نہ ہو، پھر بھی حکومت کر سکتا ہے۔ اس کے خلاف کوئی عام شخص، خواہ کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو، اس میں امور مملکت سمجھنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہو سکتی۔ ان تمام امور پر غیر یہود کی توجہ گئی ہی نہیں۔ پہلی دستاویز نئی اشرافیہ 83۔ شریعت اسلامیہ نے حکومت کرنے کا حق اور نظام مملکت کے مرکزی اختیارات فرد واحد یعنی خلیفۃ المسلمین کو دیے ہیں، اور اس کو منتخب کرنے کا اختیار اہل علم و اصحاب بصیرت کو دیا ہے۔ اگر تغلب سے بھی کوئی خلافت قائم کر دے تو اس کی خلافت کو منعقد مانا گیا ہے، کیونکہ وہ طوائف الملوکی یا جاہلوں کے منتخب کردہ کاٹھ کے الوؤں سے بہرحال بہتر ہے۔ یہودیت نے اس اسلامی نقطہ نظر پر کاری بار کرتے ہوئے طاقت کا سرچشمہ عوام کو قرار دیا، اور یوں نظام خلافت کی تار و پود بکھیر کر معاشرے کے خسیس افراد کے ہاتھ میں زمامِ کار دے دی۔ عوام کے منتخب کردہ ان نمائندوں کی رذالت اور سفلہ پن کا مظاہرہ آج کل اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس کے دوران بخوبی ہوتا رہتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ خودکار نظام وضع کرنے والوں کے نزدیک عوام کو حکمران کے انتخاب کا حق دینا کس قدر ضرر رساں اور خلیفۃ المسلمین کا وجود کس قدر ضروری اور مفید ہے۔ منصوبے کے عملی پہلوؤں کی تفصیلی وضاحت کرتے ہوئے یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہمیں عوام کی کمینہ خصلت، ان کی سہل انگاری، تلون مزاجی اور ان کی اپنی زندگی کے حالات اور اپنے نیک و بد کو سمجھنے کی صلاحیت کے فقدان سے پورا فائدہ اٹھانا ہے۔ ہمیں یہ بات خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لینی ہے کہ عوام کی طاقت کورے چشم، بے شعور اور منطق سے عاری ہوتی ہے، اور ہر وقت کسی اشارے کی منتظر۔ اسے جس سمت میں بھی چاہیں موڑا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی نابینا دوسرے نابینے کی قیادت میں چلتا ہے تو اس کے ساتھ خود بھی خندق میں گر جاتا ہے۔ اسی طرح عوام کے کور چشم اور ناعاقبت اندیش ہجوم میں سے جو افراد اوپر ابھر کر آتے ہیں، خواہ کتنے ہی ذہین کیوں نہ ہوں، چونکہ ان میں سیاسی شعور اور ادراک نہیں ہوتا، وہ اپنے پیچھے چلنے والی پوری قوم کو لے ڈوبتے ہیں۔ پہلی دستاویز بنیادی اصول 80۔
یہودیوں کی برپا کردہ جمہوریت نامی سازش سے پہلے دنیا میں 2 ہی نظام حکومت ہوتے تھے، خلافت اور بادشاہت۔ دونوں میں اختیارات کا ارتکاز فرد واحد کے ہاتھوں میں ہوتا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ نظام خلافت میں اقتدار اعلیٰ آسمانی تعلیمات کا پابند ہوتا، جبکہ بادشاہی نظام میں ایسی کوئی پابندی نہ تھی۔ یہودیوں نے جمہوریت کا غلغلہ بلند کر کے ان دونوں نظاموں کو ختم کر دیا۔ اب دنیا بھر میں یہودیوں کا دیا ہوا عوامی طرز حکومت رائج ہے، جو ان کے مفادات کا نگہبان ہے۔ البتہ جہاں انہیں اس نظام حکومت سے خطرہ نظر آنے لگتا ہے، وہاں وہ اب بھی خود مختار بادشاہتوں کو قائم و دائم رکھنے کے لیے کوشاں ہیں۔ راقم کا اشارہ خلیجی ریاستوں کی طرف ہے، جہاں کے حکمرانوں کا انتخاب عوامی انتخاب کے بغیر قدیم ملوکیت کی طرز سے ہوتا ہے، لیکن مغربی دنیا اس پر معترض نہیں۔ اس کے برعکس ساری دنیا کے ممالک کی امداد اور تجارتی معاہدے وغیرہ جمہوری نظام حکومت اپنانے کے ساتھ مشروط ہیں۔ اس فرق کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ خلیج میں یہودی مفادات کے پاسماں حکمران اسی قدیم طرز حکومت سے ہی میسر آ سکتے ہیں۔